إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمين ہے تیری نسوانیت کا باک بن شرم و حیا ہے تیری نسوانیت کا باک پن شرم و حیا اور پھول بن کر وقت کے سیمی دریچوں پر نہ جھول معزز علماء کرام بزرگان دین حاضرین مجلس نیما کے اس پروگرام میں آئی ہوئی پردہ نشین مائیں اور بہنیں سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ناظم اجلاس نے جو میرا موضوع آپ لوگوں کے سامنے بتلایا وہ تو بالکل واضح ہے انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت میں
کچھ اپنے ماحول کے روداد، کچھ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے مقام، اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ماؤں بہنوں کو پتہ یوں لگے کہ آج جو اسلام نے، دین نے ہمیں یہ مرتبہ عطا کیا، یا یہ سربلندی ہمیں اس ماحول میں، اس معاشرے میں ملی، تو کس کی بدولت ملی؟ اور ہماری حالت ظہور اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا تھی؟ ہمارا وجود کیا گردانا جاتا تھا؟ اس بارے میں حالانکہ بارہا سنے بھی ہوں گے، لیکن آج کچھ دیر مجھے بھی برداشت کریں، میں بھی کچھ بیان کروں کہ کس کی بات کس کو سمجھ میں آ جائے، کون عمل کی ہو جائے، یہ ہمیں اور میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل فرمائے، اس میں عورتوں کی مقام کا کیا کہنا؟ سورۃ الرجال تو کوئی اتارا نہیں، سورہ نساء اتارے، اور ہر ایک چیز میں پروردگار عالم نے مردوں کو عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، اپنی زندگی میں جینے کے اعتبار سے جو برابری عطا فرمائی، یہ اسلام سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں پر ذکر فرمایا اپنے تخلیق کا، وَمَا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کا بادشاہ وہ ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت پروردگار عالم کی ہاتھ میں، یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کی بیان کی بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہب لمن یشاء اناثا۔ فرمایا او لوگوں ذرا اس بات پہ غور کرو، جب تخلیق کا ذکر فرمایا سب سے پہلے پروردگار عالم نے انسا کا ذکر فرمایا، عورتوں کا ذکر فرمایا، لڑکیوں کا ذکر آگے کیا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس کے بعد بیان فرمایا جسے چاہتا پروردگار عالم لڑکے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا، بیٹی بھی دیتا بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں پروردگار عالم کی قبضے قدرت کی بات ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو معاملات روا رکھے جاتے تھے، عورتوں سے سوائے فائدے اٹھانے کے کوئی چیز اسی نہ سمجھی جاتی تھی۔ ماحول میں جب کبھی پیسے کی ضرورت پیش آئی اپنے گھر والوں کو بیچ دیا کرتے تھے، یہ عورتیں بازاروں میں بیچی خریدی جاتی تھی۔ ان عورتوں کا اپنا کوئی مقام نہیں تھا، اپنا کوئی جگہ، اپنی کوئی جگہ نہ تھی، اپنی کوئی مرضی چلا نہ کرتی تھی۔
بلکہ سارے کے سارے احکام مردوں کی چلا کرتے تھے، عورتوں کی بارے میں روا رکھا جاتا تھا۔ اگر والدین کا انتقال ہو گیا، وراثت کی مال میں سے عورتوں کا ذرہ برابر حصہ نہ دیا جاتا، عورتوں کے معاملے میں یہ روا رکھا جاتا تھا۔ لوگ اگرچہ معلوم تھا ہم بھی ایک ماں سے پیدا ہوئے، عورت سے پیدا ہوئے، پروردگار عالم نے جن کے بارے میں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے اس رب کریم سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی تخلیق کا ذریعہ دنیا کے اندر ماں باپ پیدا فرما دیے، ماں باپ کا ذریعہ لگا دیا، اسی ماں سے ہماری آپ کی تخلیق ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام بھی اسی سے پیدا ہوئے، انبیاء کرام کی پیدائش بھی اس ماں ذات سے ہوئی اور ذات سے ہوئی، اس کے باوجود بھی زمانہ جاہلیت میں اللہ والو ذرا غور کرو، عورت کا اپنا کوئی مقام نہ دیا جاتا، نالی کے کیڑوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا۔ یہ تفصیل کا ذکر نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کا اپنا کوئی مقام تھا ہی نہیں، اور آج بھی مغرب زدہ لوگ بھی ہماری ماں بہنوں کو اکسایا کرتا ہے انہیں آزادی نہ ملی، ان کو 4 دیواریں میں قید کر دیے گئے۔ اسلام نے جو عزت عطا فرمائی، اگر کوئی ماں ہو، اللہ والو قرآن کریم میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں بھی آپ جا کر دیکھو کتنے مراتب اللہ رب العالمین نے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے ماں کا بیان فرمائے۔ ایک ماں بن جاتی، پھر قرآن کریم نے اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے بعد ان کا ذکر آتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر دینے کو جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اگر ماں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ ہماری حسن اخلاق میں اچھے طریقے سے پیش آؤں، دنیا کے تمام لوگوں میں، مردوں میں، عورتوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں کس سے سب سے زیادہ بہترین سلوک کیا کروں؟ تو 3 مراتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال فرمائے، تینوں دفعہ امک امک ام کی تمام ماں اس کا ذکر فرمایا۔ چوتھے دفعے میں فرمایا ابو من احق الناس بحسن صحابتی، اس کے جواب میں امک 3 دفعہ، چوتھی دفعہ میں فرمایا ابو کی، تمہارا باپ بھی اس میں۔ اور جب کوئی بیٹی ہو پھر اس کا ذکر، اس کا مرتبہ الگ بیان فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں خوشی آئی، رحمت آئی، اس آدمی کا چہرہ کالا پڑ جاتا، غم سیرا تو دل پریشان ہوتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بشارت دی جاتی چہرہ کالا ہو جاتا غم کے مارے۔ اور یہ نہیں کہ گلیوں میں نکلیں گے، کہیں اور جائیں گے، اب تو لوگوں سے چھپنے لگتا، لوگوں سے پردے کرنے لگتا۔ ایک بیٹی کا باپ جسے اسلام نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر پروردگار عالم نے بیٹی عطا فرما دی، پھر یوں جان لو اگر اس کے ساتھ بہترین معاملات کی، اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا اور بالغ ہونے پہ اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے پوری دنیا میں اعلان فرما دی، اگر ایمان والا ہو پھر بیٹی کے لیے فرما دیا اگر تم نے اس کی پرورش اچھی طریقے سے کی، اللہ والو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔
जहन्नम से बेटियां रुकावट बनेगी, जहन्नम से रोकेगी। कुरान करीम ने फरमाया तवारा मिनल कौम मिन सूई मा बुश्शिरा, ये लोगों से, अपनी कौम के लोगों से छिपता फिरता था। उसकी वजह से जो बशारत दी गई, और फिर दिल में ये ख्याल करता अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फि तुराब, बेटी पैदा हो गई, अब रातों दिन सोचा करता आया मैं इसको बेइज्जती के साथ दुनिया में जिंदा रहने दूं या जमीन की नीचे दबा डालूं। और लोग यूं नहीं करते, जब वो बेटी 6 साल की हो जाती, पहले तो उसको थोड़े जब चलने के लायक हो जाते, ऊनी कपड़े सर से लेकर पैर तक पहना करके उसे जंगलों में भेज दिया जाता, बकरियां लेकर भेड़ें लेकर के भेज दिया जाता, और दिन भर वो जंगलों में बकरियों के साथ रहती, उसकी रियायत देखभाल करती, ये मकाम होता। फिर जब इसी तरह 6 साल की हो जाती, एक दिन उसका बाप आता, यूं कहता कि इसे आज अपनी बेटी को इसके नाना नानी से मिलाने के लिए ले जाना है, इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे बनाओ, श्रृंगार करो। और वही दिन उस बेटी का आखिरी दिन होता। फिर ले जाकर किसी गड्ढे में उसी झांकने के लिए कहा जाता, किसी कुएं में झांकने के लिए कहा जाता, पीछे से धक्के देकर बेटी को उस गड्ढे में डाल देकर मिट्टी ऊपर से डाल दिया करता, छिपा देता। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकल उम्महात। आ दुनिया वालों, मर्दों औरतों, अमीरों गरीबों, बीमारों सेहतमंदों, पूरी दुनिया के लोगों, माँ की साथ तुम्हारा अच्छा रवैया न करना, उसकी नाफरमानी करने को इस्लाम ने हराम करार दिया है। ववादल बलात, बेटियों को जिंदा दरगोर करना या मां के पेट में मार देने को हराम करार दिया है। पहले मशीनें नहीं आई, ये आलात नहीं आए थे, लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि बेटा जनेगी, औलाद नरीना आएगी। लेकिन आज पैदाइश से पहले यह अल्ट्रासाउंड के जरिए से, मशीनी जांच के जरिए से पता लगा लेता है कि लड़की है कि लड़का है, फिर अबॉर्शन करा देता, हमल को साकित करा देता। और कई डॉक्टरों ने आज दुनिया में एतराफ किया कि कितने लोग ऐसे भी आए जिस बच्ची की उम्र 8 माह की अपने मां के पेट में हो गई, सिर्फ 1 महीने बाकी रहे, अब उसमें जान भी पड़ गई, सारा जिस्म बन गया। और उस वक्त जब पता लगा तो एक शौहर ने बीवी को लेकर के आया और उसको काट काट के मैंने निकाला। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना व हुवा हाकदा व दम्मा असाबिया। फरमाया आला को अपनी बेटियों बहनों को न मारो, नाजुक जान को न मारो, अल्लाह की रहमतों को बर्बाद न करो। बशारत सुनो, जिस भी आदमी ने 2 बहनों की परवरिश की, 2 लड़कियों की परवरिश की, 2 बेटियों की परवरिश की, यहां तक कि वो बुलूगत को पहुंच गई, वो आदमी कल क़यामत में आएगा हाकदा वदम्मा साबिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने 2 उंगलियों को मिलाए और कहने लगे, मैं और वो कल क़यामत में इस तरह से साथ में आऊंगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली है।
یہ بشارت دی، اور اس سے بھی بڑی بشارت یہ دی فَمَن ابْتُلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، اگر ان لڑکیوں کی ذریعے سے کسی کی آزمائش دنیا میں کی جاتی، آج ہماری بیٹیاں بھی ہمارے لیے آزمائش سے کچھ کم نہیں. یہ جہیز کی لعنت آ کر، بھکمنگوں کی یہ لعنت آ کر، اور الگ الگ طریقے سے مانگنے کے طریقے رائج ہو کر یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. فَمَن ابْتُلِيَ بِهَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، جس آدمی کی آزمائش کی جاتی، آزمایا جاتا ہے، ان بیٹیوں کی ذریعے سے، لڑکیوں کی ذریعے سے کسی چیز میں آزمائش ہوتی ہے، پھر وہ آدمی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرتا ہے، اسے شفقت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو کہلے نار، یہ بیٹیاں کل قیامت جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے پردہ بن جائے گی، اور پروردگار عالم کے سامنے یہ التجا کرے گی، الہی یہ میرے ماں باپ تھے دنیا میں، انہیں میں آج جہنم میں جانے نہیں دوں گی، آج میں رکاوٹ بنوں. اور آج ہماری اور ہماری آپ کی مائیں بہنیں آزادی کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے آج واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، لباس کے اعتبار سے، طلاق کے اعتبار سے، خلا کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں تعلیم اور تربیت بہترین طریقے سے نہ ہونے کا ایک نتیجہ ہے. لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اسلام نے جو عزت، جو بلندی آپ کو عطا فرمائی، کوئی اور مذاہب باطلہ نہیں دے سکتے، کسی اور کے سائے تلے یہ مرتبہ، یہ بلندی نہیں مل سکتی. اس لیے اگر اس اسلام میں تمہیں اگر عزت نہیں مل سکتی تو کہیں اور نہیں ملے گی. اس لیے ہمارے گارجنوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، والدین کو بھی، سرپرستوں کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ اگر بیٹی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، اس کو خوشخبری کو اور تحفے کو خوشی کے ساتھ لیا جاتا ہے، کوئی غم نہیں منایا جاتا. اور ماں بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی ہمیں مغرب زدہ لوگوں کے نظروں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے کچھ قوانین جاری کیے، وہ ان بدماشوں کی شر سے ہماری حفاظت کے لیے کیے. جہاں پر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہا، جہاں پر يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہا، یہ تمام چیزیں اسلام نے ہماری ماں اور بہنوں کی کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ وقت ہوتا تو کئی آیات بھی تھی، احادیث مبارکہ بھی لے کر آیا تھا انشاءاللہ، پھر کبھی وقت ملا، زندگی نے ساتھ دیا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگا. کل پھر انشاءاللہ میرا بیان بھی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم یہاں کے منتظمین نے، نیما کے منتظمین نے اتنے بہترین جو پروگرام کیے، اتنے اعلیٰ پیمانے پہ پروگرام کیے، اور تمام چیزوں، تمام سہولیات کا خیال رکھا، یا اللہ سب کے اخراجات کو تو قبول فرما. یا اللہ دین اور رات جو یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، تمام لوگوں کی محنت کو قبول فرما. پروردگار عالم علماء کرام دور دور سے سفر کر کے تشریف لائے، یا اللہ سب کی تشریف آوری قبول فرما. یا اللہ یہ جتنے حضرات آئے، یہ گوڈا کے الگ الگ قرب و جوار سے، الگ الگ گاؤں سے، محلے سے، الگ الگ خطے سے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، اور سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے اپنی حفاظت عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.